بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیاری تحریر ہے ابوبکر قدوسی صاحب کی۔ ہاں میرے سردار، مجھے آپ سے محبت ہے۔ دل تڑپ تڑپ اٹھتا جب اپنی محبوب مشفق پیاری ماں کو دیکھتے، دل میں یہ خیال کہ میری یہ اچھی اچھی ماں جہنم میں جائے گی، جس ماں نے پاؤں پاؤں چلنا سکھایا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کو سینے سے لگایا، پھر جب اس کو چلنا بولنا آ گیا تو اس کے لیے دامن دل کے ساتھ ساتھ دامن دعا بھی بچھا لیا۔ بچے کو بھی ماں سے یہ محبت ہر دم نہال کیے رکھتی۔ اس کو بھی اپنی ماں، پیاری ماں سے بہت محبت تھی۔ ماں پاؤں رکھتی، بیٹا ہاتھ بچھا دیتا۔ پھر بیٹا صاحب شعور ہو گیا۔ مدینے میں ایک نئے نبی کی آمد کا غلغلہ بلند تھا۔ بیٹا اس کی نگاہ ناز کا اسیر ہو گیا۔ ایک روز کہہ اٹھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس وہی ماں اب روٹھ گئی، ناراض اور شدید ناراض۔ ابو ہریرہ کو سمجھ نہ آتی کہ کیا کریں۔ ہاں، یہ ابو ہریرہ ہی تھے کہ دن رات تڑپتے۔ ایک روز بہت محبت سے ماں کو مخاطب کیا، ماں کلمہ پڑھ لو نا۔ ماں کو یاد آ گیا کہ کیسے ننھے ابو ہریرہ کی لاز اٹھاتی تھی۔ غربت میں بھی اس کو امیری کے دن دکھائی رکھتی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر پلکوں پہ رک گئے، دل نرم پڑا، لیکن پھر ایک دم لات منات کی محبت غالب آ گئی۔ یہ جو عقیدہ ہے نا، بہت عجیب شے ہوتی ہے۔ بندے کو ایسا محبوب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو جان سے گزر جانا آسان ہوتا ہے۔ آپ کو ساؤنڈ بیریئر کا تو پتہ ہوگا، وہی جب جنگی جہاز آواز کی رفتار کو عبور کرتا ہے تب ایک شدید دھماکہ ہوتا ہے اور شہر کا شہر باہر نکل آتا ہے۔ بس جب عقیدے پر ضرب پڑتی ہے تو بندے کے اندر کا اندر باہر نکل آتا ہے۔ آج اس کے عقیدے پر ضرب پڑ رہی تھی۔ آج اس کے اندر کی دنیا باہر چلی آ رہی تھی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جو اس نے کیا، ہاں، اس نے بیٹے کی جان لینے کی سوچ لی۔ یہ جان لینا ہی تو تھا کہ ابو ہریرہ کے محبوب کے بارے میں اس نے زبان دراز کر لی، خوب سنا ڈالیں۔ اسے معلوم تھا کہ ابو ہریرہ کے لیے یہ سب موت کا سامان ہوگا، لیکن آج ممتا ہار گئی اور عقیدہ جیت گیا۔ ابو ہریرہ تڑپ اٹھے، آنکھوں سے آنسو روتے روتے باہر نکل گئے۔ کدھر جاتے؟ کہاں جاتے؟ ان کے سوا کون تھا جو اس وقت ان کے سر پر ہاتھ رکھتا، جس کے لمس سے روح کو سکون مل جاتا؟ بھاگے بھاگے مسجد نبوی پہنچے، اپنے تمام آنسو اپنے محبوب کے قدموں میں بہا دیے، دل کا تمام دکھڑا آنسوؤں کے راستے بہا دیا۔ حضور، ماں نے آج آپ کو برا کہا ہے، حضور برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے جلتے ہوئے پیشانی پر ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ سید کونین رحمۃ للعالمین کے حضور درخواست گزاری کی، میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے گا۔ شفیق اور مہربان نبی نے اللہ کے حضور سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ کی ہدایت کی دعا کی۔ کچھ بھیگتی کچھ خشک آنکھوں سے گھر کو چلے۔ دروازہ بند پایا تو دستک دی۔ ماں کو بھی خبر تھی کہ بیٹا ہی آنے والا ہے۔ ماؤں کے دل بھی عجب ہوتے ہیں، پہلے مار لیتی ہیں اور پھر رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ آج ابو ہریرہ کی ماں کو بھی بیٹے کے آنسوؤں نے بے چین کر دیا تھا۔ بیٹے کی محبت ہر شے پہ غالب آ گئی۔ آپ دروازے پہ رک گئے کہ آواز آئی تھی، ابھی ٹھہر جاؤ۔ آپ رک گئے، اندر سے نہانے کی آواز آ رہی تھی۔ درِ جانا کھلنے کو تھا۔ ماں نہا کے باہر آئی، دروازہ کھولا۔ بیٹا کچھ حیرت سے ماں کو تک رہا تھا۔ ماں نے ابھی ٹھیک سے دوپٹہ بھی نہ اوڑھا اور کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ بیٹا پھر رو رہا تھا۔ اب یہ خوشی کے آنسو تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی طرح روتا روتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا آیا، آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی۔ پھر آپ نے مزید فرمائش کی کہ دعا کیجیے کہ مجھے اور میری ماں کو مومنوں کا محبوب بنا دیں۔ آپ نے ایسے ہی دعا فرمائی اور آج 1500 برس کے بعد ہم بہت دور پار کے باسی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں، ہمارے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ میں کہ ہندوستان کی اس بستی لاہور میں بیٹھا رات اس پہر اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ ہاں، آپ ہمارے محبوب ہیں۔ آپ نے ہمارے نبی کو دیکھا، ان کی جوتیوں کو سیدھا کیا۔ اے سیدنا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے پیارے استاد، اے حدیث رسول کے امام، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہاں، ابھی بہت سے پڑھنے والے بھی اپنی محبت کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ لکھنے والے فرشتے اس کو لکھیں گے، اور جب قیامت کا حساب ہوگا، ہاں،
ہاں ہاں مجھے یقین ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں موجود محبت کی یہ گواہی بھی انشاءاللہ مغفرت کا سامان ہو کے نکلے گی انشاءاللہ۔ رضی اللہ عنہ۔